آسمانی کتابیں ہوں، چاہے اس زمانے کے علماء ہوں، چاہے اولیاء کرام ہو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ کامیابی والا راستہ ہے، یہ بھلائی والا راستہ ہے، اور یہ اعمال تمہیں دوسرے راستے شر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آگاہ ضرور کریں گے۔ اور تمام انبیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے، ہمارا ایمان ہے وہ سارے خیر کے راستے پہ چلے ہیں، خیر کی طرف دعوت دی ہے، رحمان کی طرف پہچان کروائی ہے، اور جنت کے راستے کی طرف خود بھی چلے ہیں، لوگوں کو کبھی کہا ہے کہ ہمارے پیچھے چلو۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کل میں نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بتایا ہے کہ مشکل کی گھڑی آ جائے تو تم نے دعا کس سے مانگنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کشتی میں بیٹھ کے کہ جب کشتی میں بیٹھنا ہے تو کشتی میں بھی نام لینا ہے تو کس کا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا راستہ خیر والا کیا ہے کہ جب قوم نے آگ میں ڈالنے لگی، قوم کہاں ڈالنے لگی؟ آگ میں ڈالنے لگی، تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے فرشتے آ گئے مدد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہی آگ ان کافروں کے گھر میں پھینک دیں یا انہی کافروں کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے کون کافی ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے جلانے میں خوش ہے، ابراہیم جلنے میں راضی ہے، اور اگر میرا اللہ بچانے پہ آئے تو آگ کے اندر سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہے خیر والا راستہ۔ دین کی خاطر، میرے رب کی پہچان کی خاطر ابراہیم کدھر جا رہے ہیں؟ آگ میں۔ اور سہارا اور بھروسہ کس کی ذات پہ ہے؟ بندوں پہ نہیں، فرشتوں پہ نہیں۔ اور پھر دنیا نے منظر دیکھا آگ میں جا کے، وہی آگ میں ابھی داخل نہیں ہوئے کہ اللہ نے اسی آگ کو خطاب کر دیا یا کوئی نہیں؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ مشکل کی گھڑی میں بھروسہ کرنے تو کس ذات پہ؟ تیرا آسرا اور توکل ہو تو کس ذات پہ؟ جب توکل اس کے لیے ہوگا اور اس کی خاطر تکلیف آئے گی تو اس تکلیف سے نجات بھی کس نے دینی ہے؟